عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا، ایک عمر چلے اور گھر نہیں آیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی اسرار کسانہ شو، اور آج کا جو شو ہے یہ ادب کے حوالے سے، اور جب ادب کا نام لیتے ہیں تو ایک ایسی شخصیت جن کا تعارف کروانا تو میرے جیسے آدمی کا تو حوصلہ ہی نہیں پڑتا۔ آپ شعر سے بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے ساتھ موجود ہیں جناب افتخار عارف صاحب، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ذرا بتاتا چلوں کہ افتخار عارف صاحب کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، کہ افتخار عارف صاحب جو ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے اور تازہ کرنے کے لیے یادوں کو، کہ ان کی تعلیم جو ہے مدرسہ نظامیہ فرنگی محل گورنمنٹ جوبلی کالج لکھنؤ سے ہوئی ہے، اور ان کی پیدائش بھی لکھنؤ سے ہی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ادارہ قومی زبان جو ہے اس کے رہے ہیں، چیئرمین اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن ECO رہے ہیں، چیئرمین مقتدرہ قومی زبان رہے ہیں، چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان رہے ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل بک فاؤنڈیشن رہے ہیں، تعلقات عامہ بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس لندن، سینئر پروڈیوسر اسکرپٹس ایڈیٹر پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کراچی، ریڈیو پاکستان، بیرونی نشریات، ہندی سروس، برطانوی سروس۔ مہر دو نیم ان کی ایک کتاب ہے، آپ کو یاد ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ 12واں کھلاڑی ان کی ایک کتاب ہے، حرف باریاب ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جہان معلوم جو ہے وہ کیا خوبصورت وہ کتاب ہے، شہر علم کے دروازے پر۔ اور یہ اگر میں جاؤں گا تو یقین مانیں کہ یہ دیکھیں میرے پاس یہ پورے کتنے صفحے پڑے ہوئے ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ایسا بیک گراؤنڈ اور اتنا رچ بیک گراؤنڈ کسی کا ہو سکتا ہے۔ افتخار صاحب بہت شکریہ، مہربانی آپ میرے لیے یہ ذاتی طور پر اور میرے ناظرین کے لیے بھی ایک بہت یونیک موقع ہے کہ آپ نے ٹائم دیا۔ عزت افزائی، آپ کو دیکھتے رہتے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ بڑی نوازش ہے۔ افتخار بھائی، سب سے پہلے تو جس طرح میں نے یہ بتایا کہ لکھنؤ کا ذکر آتا ہے، تو آپ کی پیدائش لکھنؤ کی ہے، اور پھر وہاں پہ آپ مدرسے کا ذکر ہے، تو ارلی ایجوکیشن اور چائلڈہڈ کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ کہنے کی یہ ہے کہ جو لکھنؤ ہے وہ ایک اس کو اختصاص یہ حاصل تھا کہ وہ مسلم بر صغیر میں کے جو بڑے تہذیبی مراکز تھے، لاہور، دلی، حیدرآباد، لکھنؤ، اس میں ایک اہم تہذیبی مرکز کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ گو کہ مسلمانوں کی حکومت یہاں اودھ میں بہت کم عرصے، 100 برس بھی پوری نہیں رہی، مگر اس 100 برس کے عرصے میں آخری بڑے تہذیبی اور تمدنی شہر کے طور پر، خاص طور پر ادب میں اور خاص طور پر زبان اردو کے حوالے سے، پھر موسیقی میں، پھر مذہبی علوم کے سلسلے میں، پھر جدید علوم کے سلسلے میں اس کو ایک اختصاص حاصل تھا۔ چنانچہ میں جس لکھنؤ میں پیدا ہوا وہ اجڑ چکا تھا، اور 1857 کی جنگ کے بعد کے اثرات ابھی تک نمایاں تھے۔ بہت سے لوگ خانوادے میں بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے جنگ کو ہوتے دیکھا تھا اور انگریزوں کا تسلط قائم ہوتے دیکھا تھا، اور مسلمانوں کا اجڑنا اور بکھرنا اور دربدری دیکھی تھی، اور ایک نظام اقدار تھا جو ختم ہو رہا تھا، اور ایک نیا نظام اقدار ابھی سامنے نہیں آیا تھا۔ تو اس زمانے میں جو افراتفری ہوتی ہے وہ ایک منہدم ہوتے ہوئے تہذیبی نظام میں جو سنبھالا لینے کا ایک موقع ہوتا ہے وہ میسر آیا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ لکھنؤ میں میرے زمانے میں بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، سید سجاد ظہیر جو کمیونسٹ پارٹی کے بانیوں میں شمار ہوتا تھا، اور احتشام حسین میرے استادوں میں تھے، ڈاکٹر رادھا کمل مکھرجی فلاسفی کے بہت بڑے آدمی، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے فلاسفی آف نالج میں براہ راست میں ان کا شاگرد تھا۔ ڈاکٹر RC مجومدار ایک بڑے کلچرل اینتھروپولوجسٹ تھے، ان کا تعلق لکھنؤ یونیورسٹی سے تھا۔ دنیا میں کلچرل اینتھروپولوجی کا انسٹیٹیوٹ ان کا قائم کیا ہوا سب سے پہلے۔ دا کانسیپٹ آف کلچرل اینتھروپولوجی واز انٹروڈیوسڈ بائی ڈاکٹر RC مجومدار۔ یہ تو وہ لوگ تھے۔ DP مکھرجی ایک بہت بڑے اکانومسٹ تھے اور کمیونسٹ پارٹی کے لوگوں میں تھے۔ اس کے علاوہ سر جو
جوش صاحب اور ملا صاحب اور جعفر علی خان اثر اور مجاز اور کیفی اعظمی، یہ سارے جو شعراء میں آرزو لکھنوی اور یگانہ چنگیزی، یہ سارے وہاں علماء میں جو ایک علامہ ابوالحسن علی ندوی، یعنی ندوۃ العلماء والے، علامہ سید علی نقی نقوی جو خاندان اجتہاد سے تعلق رکھتے تھے اور تشیع کے عالم اسلام میں بہت بڑے آدمی تھے، تھیولوجی کی جو فیکلٹی تھی علی گڑھ میں اس سے، پھر فرنگی محل کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا جمال میاں فرنگی محلی، یہ سارے لوگ، اچھا یہ وہ سب لوگ ہیں جن کو میں نے دور سے دیکھا، بعضوں کو قریب سے دیکھا، اپنے یہاں پڑھتے دیکھا۔ میرے اساتذہ میں حامد اللہ افسر میرٹھی صاحب، علی عباس حسینی صاحب، احتشام حسین صاحب، شبیر حسن صاحب، مسعود صاحب، یہ وہ لوگ تھے جن سے میں نے براہ راست پڑھا۔ اب میں ایک دلچسپ بات آپ سے عرض کروں کہ وہاں لکھنؤ میں اہل تشیع کی اقلیت میں تھے مسلمانوں میں، لیکن کیونکہ ایرانی عمرا نے وہ سلطنت قائم کی تھی تو ایران کا اثر و نفوذ وہاں بہت تھا، اور نتیجہ یہ تھا کہ شیعت کا بھی بہت نفوذ تھا وہاں، ایام عزا کا بہت، جی ہاں۔ میری والدہ جو تھیں وہ اپنے ننیحال کی طرف سے اہل تشیع میں تھے، میرے والد جو تھے وہ اہل تسنن میں تھے، تو مجھے شروع میں جب میں پیدا ہوا تو مجھے مدرسہ نظامیہ فرنگی محل میں داخل کرا دیا گیا، جو بر صغیر کے بڑے دینی مدرسوں میں شمار ہوتا ہے۔ کچھ دیر میں نے وہاں پڑھا، سبقت اللہ شہید، حضرت مولانا سبقت اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے کوئی ابتدائی تعلیم حاصل کی، مگر میرے والدہ جب اپنے گھر آتی تھیں تو وہاں سے پھر مجھے سلطان المدارس بھیج دیا جاتا تھا، تو اس سے ایک بلینڈ ہو گیا نا، ایک فائدہ یہ ہوا کہ، اور اس کا شاعری پہ بھی اثر ہے آپ کے؟ جی وہ جب آپ اس پہ بات کیجیے گا، اچھا اب وہ فطری بات تھی کہ جو دونوں، ایک تو اس سے یہ ہوا کہ بھئی ایک کشادہ نظری پیدا ہوئی، ایک کشادہ دلی یہ تھی کہ بھئی یہ بھی مجلس میں بھی جا رہے ہیں، اور ہمارے گھر کے سامنے 2 بڑی خانقاہیں تھیں، آپ دیکھتے ہوں گے ناموں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے رحمانی، تو جو رحمانی جو لوگ کہلاتے ہیں بر صغیر میں، وہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحمن صاحب سندھی مواحد ایک بزرگ تھے، جنہوں نے سب سے پہلے وحدت الوجود پر سب سے بڑی کتاب لکھی، آپ یوں سمجھیے، اور وہ تھے وہ سندھ سے، مگر لکھنؤ میں جا کر مقیم ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا، اور ان کا وہ میرے گھر سے بالکل قریب ہی رہتے تھے، وہ جو اسٹون ڈسٹنس کہلاتا ہے، تو وہ رہتے تھے، اور ان کے ہاں سما کی محفلیں ہوتی تھیں، اس نے بہت مجھ پہ اثر ڈالا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ان کا اختصاص یہ تھا کہ فرش مسجد فرش سما سے جڑا ہوا تھا۔ بات ہو رہی ہے افتخار عارف صاحب کے ساتھ، اور وہ اپنے رچ بیک گراؤنڈ جو کہ چائلڈہڈ کا تھا اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ افتخار بھائی، وہاں سے جب سلسلہ آپ کا شروع ہوا تو پھر جو ایجوکیشن جو تھی آپ کی کالج وغیرہ کی، اسکول کے بعد، وہ کیسا سلسلہ رہا؟ جی میں بہت جلدی میں مدرسے سے فارغ کر دیا گیا، یعنی فارغ التحصیل تو نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ دونوں والدین کے جھگڑوں میں نہ میں اس مدرسے میں رہ سکا نہ میں اس مدرسے میں رہ سکا۔ میرے نانا مرحوم جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو جدید تعلیم ہے اسی میں جائیں، چنانچہ انہوں نے مجھے ایک بڑا اسکول تھا جبلی اسکول، وہاں امتحان کے ذریعے داخلہ ہوتا تھا، وہ میں نے دیا۔ آغا حسن عابدی صاحب، ہاشم رضا صاحب، یہ تمام لوگ جو ہیں ادھر کے، شوکت صدیقی صاحب، ان سب کا تعلق، عبادت بریلوی صاحب، یہ سارے کے سارے گورنمنٹ جبلی کالج کے پڑھے ہوئے لوگ تھے۔ تو میں نے وہاں، میں چوتھی جماعت پڑھتا تھا جب مجھے وہاں لے جایا گیا اور میں امتحان میں پاس ہو گیا، خیر۔ اور پھر میں نے وہاں سے انٹرمیڈیٹ کیا، ہائی اسکول کیا، اور پھر میں بی اے میں لکھنؤ یونیورسٹی آ گیا، اور یہاں سے میں نے ایم اے کیا، پھر ایم ایس کیا۔ اور ایک بات میں
آپ کے بغیر پوچھے بتانا چاہتا ہوں. 1965 میں میں نے دوسرا MS کر کے میرے نانا نے میری پرورش کی اور انہوں نے مجھے لک آفٹر کیا والد کے بجائے. اور نانا میرے جو تھے وہ محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے تھے مگر پڑھنے لکھنے سے ان کو دلچسپی بہت تھی. وہ خود پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے, مزدوری کرتے تھے اور یعنی دہاڑی دار مزدور جیسے ہوتے ہیں, مگر ان کو کتاب سے بے حد دلچسپی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ تم پڑھو. میرے گھر کے قریب میں 2 بڑے ادارے تھے. ایک ہیوٹ انجینئرنگ کالج تھا جو UP کا سب سے بڑا روکی کی طرح کا ایک بڑا انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ تھا, یونیورسٹی تھی. اور ایک میڈیکل کالج تھا, لکھنؤ میڈیکل کالج تھا جو بہت ہی اہم میڈیکل یونیورسٹی تھی. اور عام طور پر ہندو مسلمان جو بچے تھے برائٹ یا کمزور بھی, وہ سب وہیں جانے کی خواہش رکھتے تھے. اور میں یہ کہتا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, نہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, نہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, اور میں تو استاد بننا چاہتا ہوں, اور میں پڑھاؤں گا کسی کالج میں, کسی اسکول میں. تو اب میں نے اسی طرح سے اپنے سب مضامین کا انتخاب کیا اور میں یونیورسٹی چلا گیا. جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا اس وقت تک میں نے دنیا کو سمجھنے کا کام شروع کر دیا تھا. تو میں نے اپنے نانا سے کہا کہ میں ان کو بابا کہتا تھا کیونکہ وہی سب کچھ تھے میرے. تو میں نے کہا کہ بابا میں یہاں ہندوستان میں نہیں رہنا چاہتا ہوں, اور میں پاکستان جانا چاہتا ہوں. میں پاکستان آتا رہتا تھا. جی ہاں, 1952 سے تقریباً ہر دوسرے تیسرے سال میں یہاں آتا تھا. جی امی کے ساتھ. اور یہاں سے جو میری جی اعزا تھے یہ پاکستان سے وہاں آتے رہتے تھے. تو گویا میں دیکھ چکا تھا پاکستان کو, اور کئی دفعہ بہت سی تصویریں میری ہیں ایسی. تو ایک انسیت سی تھی پاکستان کے ساتھ. تو میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. میں اس کا باوجود یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں, بعض اوقات جب آپ نمایاں ہوتے ہیں تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. میرے ایک میڈیا کے دوست نے مجھ سے ایک دفعہ اپنے پروگرام میں, جو بہت مشہور میڈیا کے اینکر ہیں, اور میں یہ نہیں کہتا کسی کی شہ پر یا اکسانے پر, ممکن ہے اپنی شوخی میں انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ اتنی دیر سے پاکستان میں کیوں آئے. تو میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا, مگر میں نے جواباً ان سے یہ گزارش کی تھی کہ میں 1965 میں پاکستان آیا تھا جب میں نے یونیورسٹی کی تعلیم ختم کر لی تھی. میں نے ہندوستان میں کوئی نوکری نہ ڈھونڈی, نہ میں نے نوکری کی. ابھی میرے نتیجے کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا کہ میں پاکستان آ گیا تھا, یہ میں طے کر چکا تھا. دوسری بات یہ کہ میں 1947 میں پاکستان اس لیے نہیں آیا کہ 3-4 برس کا بچہ جو ہے وہ اکیلے پاکستان نہیں آ سکتا تھا. اس عمر میں کون آدمی, اگر والد نہیں آئے یا والدہ نہیں آئیں یا والدین گھر والے نہیں آئے تو میں نہیں آیا. اور وہ وہیں رہے, وہ آنا بھی نہیں چاہتے تھے, وہ نہیں آنا چاہتے تھے, وہ وہیں رہے اور وہیں ان کا انتقال ہوا. تو میری گزارش یہ ہے کہ بعض اوقات چیزوں کو, اور میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت بولڈ ڈیسیژن تھا آپ کا. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے ہوں گے جو پاکستان کے بارے میں جداگانہ رائے رکھتے ہوں گے, لیکن پاکستان میرا انتخاب ہے, میری مجبوری نہیں ہے. میں منتخب کر کے پاکستان اکیلا آیا, اور اللہ نے کتنا نوازا پھر آپ کو, اور پاکستان میں کتنا مجھے نوازا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات میں نماز کی صورت میں یا کہیں حاضری کی صورت میں, یعنی میں دعا کی منزل میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بارے میں ایک بزرگ تھے حضرت ابوالخیر کشفی, جی بڑے مشہور پروفیسر ابوالخیر کشفی, صاحب علم اور صاحب نظر آدمی. انہوں نے میری کسی
نعت پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ افتخار عارف کے فرشتوں کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ اس کی دعائیں کس منزل میں قبول ہوتی ہیں. تو مجھے شرم آتی ہے بعض اوقات کہ مجھے اللہ نے بہت دیا، بہت ہی بے حد و حساب میری وسعت سے بہت ہی. تو خیال ہے افتخار بھائی کوئی ایوارڈ آپ نے نہیں چھوڑا؟ دیکھیں نا، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، پرائڈ آف پرفارمنس، ہائیسٹ ایوارڈ. میں آپ سے گزارش کروں، میں ملک سے باہر تھا جب مجھے پہلا پرائڈ آف پرفارمنس جب ملا ہے. آپ لندن میں تھے؟ جی میں برطانیہ میں رہتا. میری کتاب چھپی تھی مہر دو نیم، اس کو ملک سے باہر پہلے پاکستانی تھا میں جس کی کتاب کو ایوارڈ ملا تھا. آدم جی ایوارڈ ملا تھا. اس زمانے میں آدم جی ایوارڈ سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا تھا. اس میں 10,000 روپے رائٹرز گلڈ ایوارڈ ہوتا تھا، اس میں 10,000 روپے ملتے تھے اور شاعری پر. اور میرے لیے میں فخر کرتا تھا اس زمانے میں، یعنی شوخی تھی اس میں کہ جو نثر کا ایوارڈ تھا وہ 2 لوگوں میں بٹا تھا. یعنی سبت حسن صاحب کی کتاب چھپی تھی اس سال اور اختر حسین رائے پوری صاحب کی کتاب. تو میں شوخی میں یہ کہتا تھا کہ اس دفعہ شاعری کا مجھے تنہا ملا ہے اور ان کو دونوں کو ملا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور حکومت میں مجھے بتایا گیا اور کہ انہوں نے جو میرے علم میں ہے کہ نصرت بھٹو صاحبہ اس کی چیئرمین تھیں، جو اس زمانے میں منتخب کرتے تھے لوگ، جو کمیٹی تھی، اعتزاز وغیرہ اس میں شامل تھے اور انہوں نے مجھے. اچھا پھر یہ دیکھیے، یہ تو وہ بہت، یعنی میں کہوں تو اس سے بڑی یعنی بے توفیقی نہیں ہوگی کہ میں احسان کا اعتراف نہ کروں. اچھا اس وقت ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا تو کس پوائنٹ کے اوپر آپ کو یہ احساس ہوا کہ شاعری بھی کچھ کرنے کی جا ہے، وہاں پہ بھی چلتے ہیں؟ جو لکھنؤ کی فضا تھی، یہ عجیب و غریب فضا تھی. اس میں جو لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے وہ بھی شعر کہتے تھے، جو عورتیں تھیں گھر میں وہ بھی شعر. موضوع طبعی جو تھی وہ اس کی ہوا میں شامل تھی. چنانچہ ہر آدمی جو تھا وہ موسیقی سے تھوڑی بہت شغف رکھتا تھا، کچھ تصوف سے کچھ شغف رکھتا تھا، کچھ عزاداری سے شغف رکھتا تھا. یہ جو کلاسیکل معاشرے جسے آپ کہیے، یہ جب آپ فلاسفی آف ہسٹری پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب معاشرہ اپنے انحطاط کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو جو بعض ڈسپلنس میں بہت ترقی کر لیتا ہے، اور اس میں رقص ہے، اس میں موسیقی ہے، اور اس میں لذتیت اور عیش کوشی ہیڈنزم در آتا ہے. اچھا کس ایج میں آپ نے پہلا شعر کہا؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن اب یہ بات اس کو شعر نہ کہیے، اس کو تک بندی کہیے کہ میرے ایک استاد تھے، انہوں نے مجھے ایک میگزین دیا. تو لکھنؤ میں ایک بچے نے کام کیا مجھ پر تحقیق کا، مگر مجھے اس سے پیشتر یہ کتاب رسالہ مل گیا تھا. تو ایک میرے کالج کی میگزین ہے، اس میں لکھا ہوا ہے غزل افتخار حسین عارف طالب علم درجہ ہفتم. جی میں جب 7ویں جماعت میں تھا تب میں نے یہ شعر لکھے تھے، بالکل خراب. مگر اس کے بعد سر میں یونیورسٹی میں کے زمانے میں جیسے ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ کی لڑکیوں پر، اپنے ساتھ کے اساتذہ پہ شعر لکھتا رہتا تھا. جب میں کراچی آیا اور میں ریڈیو پاکستان سے میں نے خبریں پڑھنی شروع کی اور پھر ٹی وی میں آ گیا، تو وہاں پر سلیم احمد صاحب اور عزیز حامد بندی صاحب اور دوستوں میں ہمارے نصیر ترابی، قاسم پیرزادہ، عبید اللہ علیم، یہ سرور بارہبنکی، حمایت علی شاعر، بزرگ دوستوں میں عطا نفیر، جان ایلیا، یہ سب ہوتے تھے. پھر میں اسکرپٹ ایڈیٹر ہو گیا. اچھا اب جب میں پی ٹی وی میں آیا تو میرا کام ہی یہی ہو گیا، اور اس میں ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ. تو مجھے
مشاعروں میں یہ لوگ لے جاتے اور زبردستی جیسے کہتے ہیں دھکا دیتے. اچھا اچھا اور شروع میں سر 2 واقعات ایسے ہوئے جس نے مجھے شاعری کی طرف پھر دھکا دیا. میں نے ایک غزل لکھی, دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو, کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. تو ایک دن ٹیلی فون آیا اور مجھے کہا گیا کہ میڈم بات کرنا چاہتی ہیں. مجھے کیا, میں نے ایک اجنبی آدمی کو ٹیلی فون آئے کہ میڈم, تو مجھے تو یہ بھی معلوم کہ میڈم نور جہاں کون. تو میں نے کہا کون؟ تو اس نے کہا کہ میڈم نور جہاں. میں نے کہا جی دے دی. خیر وہ میں نے ان سے بات کی, میری بعد میں ہماری بہت دوستی رہی. تو فرمانے لگیں کہ افتخار, میں آج ایک ریکارڈنگ کر کے آئی ہوں اور میں نے تمہاری یہ غزل گائی. یہ غزل انہوں نے گائی اور کچھ بات کی اور کہنے لگی کہ میں نے یہ کہا کہ یہ غزل افتخار نے میرے لیے لکھی. تو میں نے کہا کہ میڈم یہ تو ابھی وہ آدمی زندگی میں داخل نہیں ہوا ہے, یہ تو اس کے بارے میں ہے. مگر ہمارے جو دوست تھے انہوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ جو ہے پوری غزل, اور میں اس سے جھوٹ بھی بولوں وہ مجھ سے سچ بولے, اور وہ خواب دیکھے میرے حوالے سے, اور کرے کلام جو مجھ سے تو میرے لہجے میں, اور یہ میں گر پڑوں تو میری تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ضرورت رشتہ کا اشتہار معلوم ہوتا ہے, یہ تو غزل کیا ہے. اچھا مجھے بڑی تکلیف ہوئی, مگر بھائی میں نے تو سچی بات لکھی. میں نے کہا بھائی مجھے تو اسی طرح کا آدمی زندگی میں چاہیے. پھر سر ایک دن کیا ہوا کہ میرے پاس براہ راست تو فون تھا نہیں, موبائل ابھی آئے نہیں تھے. میری ایک ٹیلی فون آپریٹر ٹی وی کی ہوتی تھی, مسز شراف. سر آپ کا فون ہے لالا موسیٰ سے. تو میں نے کہا لالا موسیٰ میں تو میرا کوئی نہیں ہے, اینڈ آئی پٹ دا فون ڈاؤن. تھوڑی دیر بعد پھر ان کا فون, سر وہ بیوی جو ہے وہ خفا ہو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ان کو ملا. میں نے کہا میڈم آپ نام تو مسز شراف آپ کو پوچھنا چاہیے کہ نام کیا ہے ان کا. تو کہنے نہیں بتاتی. خیر وہ میں نے فون اٹھایا. افتخار بھی اب میں روشن آرا بھی بول رہی ہوں. تو میں نے کہا سبحان اللہ. میں جسے کہتے ہیں نا اٹھ کے کرسی سے کھڑا ہو گیا. تو میں نے سلام کا جواب دیا اور میں نے پوچھا کہ خود ہی فرمانے لگیں کہ میں یہاں آئی ہوئی ہوں لاہور, میں نے آج آپ کی غزل گائی ہے, ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے, ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے. خیر وہ غزل انہوں نے گائی. اب یہ جناب 2 غزلیں ہو گئی اور اب میرا ذکر ہونے لگا کہ بھائی اتنے سے سرمایہ پر ذکر ہونے لگے تو آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ایک لڑکا تھا محمد علی شیخی, وہ جناب آ گیا بیل باٹم پہن کے, وہ گاتا تھا اپنا موسیقی کے پروگرام میں. محمد علی شیخی آ گئے اور ایک پروڈیوسر میرے تھے, اس کا نام تھا مرغوب احمد صدیقی. وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے, میرے دوستوں میں تھے بہت, بچوں کی طرح. تو ایک دن مرغوب آیا, اس نے کہا کہ سر وہ میں نے آپ کی غزل گوا دی. میں نے کہا کہ اچھا کیا, میں کس سے؟ تو اس نے کہا کہ محمد علی شیخی. میں نے کہا محمد علی شیخی سے غزل؟ تو اس نے کہا آپ دیکھیے گا. اب جناب اس نے سمندر پہ وہ غزل گوا دی, اور وہ یعنی رقص کر کے تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں جان بہت شرمندہ ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ سی غزل اور محمد علی شیخی. مگر جناب وہ غالباً نیا کلر ٹی وی شروع ہوا تھا, وہ اس نے کلر ٹی وی میں گائی, کلر پروگرامز میں گائی, اور وہ بہت ہی. اب میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا مزے آ رہے ہیں. تو کوئی اچھا اب وہ ذکر ہونے لگا کہ بھائی یہ ہمارے ایک بزرگ تھے جبیل الدین علی, بڑے شاعر ہمارے اور دوہا نگار تھا. وہ یہ کہتے کہ افتخار دیکھو ایک بات کی احتیاط کرنا, تمہارے افسر یہ نہ سمجھنے لگیں کہ تم شاعر ہو, وغیرہ تجھے یہاں ترقی نہیں کرنے دیں گے. اس لیے کہ یہاں شاعر کو بالکل. تو میں نے کہا کہ اگر بھائی شعر تو اگر آدمی کہہ رہا ہے تو اس کو کہنا چاہیے. ہمارے ایک استاد تھے سلیم احمد ان کا نام تھا, ٹی وی پہ لکھتے تھے, ریڈیو پہ لکھتے تھے, بہت بڑے شاعر. اور یعنی سمجھیے کہ میری جو شاعرانہ تربیت ادبی جو بھی ہے اس میں ان کا بڑا عمل دخل رہا.
تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ طے کر لو کہ تمہیں کیا ہونا ہے. ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ یہ تم نے طے کیا ہے کہ تم ٹی وی میں رہو گے کہ تم قیامت کے روز اہل قلم میں اٹھایا جانے چاہتے ہو, تو ابھی فیصلہ کر لو, یہ ہائی ٹائم. تو خیر تو یہ اس طرف پھر کچھ ایک آدھ واقعہ ہوا کہ میں نے 1977 میں استعفیٰ دے دیا, اور کوئی یعنی بہت سے ایسے اسباب تھے, اور ذکر میں اس کا باوجود نہیں کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گلوریفائی کرنے کے لیے بہت سی چیزوں سے نسبت دے دی جاتی ہے. انسان خاص طور پر جو لکھنے والے ہیں ان کی شناخت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کی کتاب کو دیکھیں اور جو انہوں نے لکھا ہے اس کو دیکھیں, اس سے اندازہ کریں کہ اس نے کیا کس وقت. یہ جو ابھی یہ جو کتاب ہے, کتاب دل و دنیا, یہ افتخار صاحب یہ آپ کا مجموعہ ہے؟ مجموعہ تو کیا کہیے, ابھی تو 2-4 مہینے شاید زندہ رہنا ہو تو اس میں بھی کچھ. مارچ کے مہینے میں امکان ہے میری جو آخری ہی اس کو کہیے کتاب باغ گل سرخ, وہ اشاعت کی منزلوں میں ہے. یہ اس میں جو میری پہلی کتابیں ہیں, مہردونیم, حرف باریاب, جہان معلوم, شہر علم کے دروازے پر, اور 12واں کھلاڑی, اس میں جو چیزیں چھپی تھیں وہ ہمارے دوست مبین مرزا اور حوری نورانی جو ہماری پبلشر ہیں انہوں نے اس میں یکجا کر دی. لیکن ایک چیز پہ مجھے اعتراض, یہ جو آپ نے ابھی فرمایا نا کہ آخری ہوگی, یہ اس پہ یہ دیکھیں, یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کب جانا ہے, لیکن آپ نے ابھی اسے آخری اس کو کیوں ڈکلیئر کر دیا جی؟ بس دیکھیے, ابھی تو آپ نے بہت کام کرنا ہے. اللہ آپ سلامت رکھے, مگر کچھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ہوگا. اور یہ کچھ روحانیت کی باتیں آپ نے ساتھ شروع. نہیں مطلب اس میں کوئی نہیں. دیکھیے ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا, آپ نے اس کو ادھر, ہمارے اہل تصوف میں ایک سلسلہ تھا کہ جو 63 برس کی عمر کے بعد زندگی کی دعا نہیں مانگتا تھا. اچھا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ 63 برس کی عمر میں رخصت ہوئی. پھر حضرت ابوبکر صدیق, اور پھر حضرت عمر, اور پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والتسلیم, اور حسنین کریمین علیہ الصلوۃ, ان میں سے کسی نے 63 برس کو نہیں کیا. چنانچہ اللہ کی زندگی اللہ کی عطا ہے, اور یعنی اس کا ہر لمحہ جو زندگی کا مل جائے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے, اور شکر ادا کرتے ہیں اس کا. اور صحت و سلامتی کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, آبرو کے ساتھ اگر آدمی زندہ رہے, کمال, اس سے بڑی کیا ہو سکے. اچھا, تصوف کا آپ نے ذکر کیا افتخار صاحب, وہ تصوف کا جب ذکر آتا ہے تو آپ کی ایک بڑی پرانی صحبت ہے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے. ان کو آپ نے کیسے ڈسکور کیا, اور آپ کیسے گئے ان کے پاس, اور ان کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور. دیکھیے میں تصوف سے میرا شغف بچپن کا ہے, اور کیونکہ یہ لکھا گیا ہوا ہے, یہ اس لیے کہ اگر آپ قرۃ العین حیدر کی کتاب کار جہاں دراز ہے یا گردش رنگ جمن دیکھیں, اس میں انہوں نے ایک بزرگ کا تذکرہ کیا ہے جو میری والدہ کے پیر و مرشد کے صاحبزادے تھے, سلطان محمد عارف, جو میرے سلسلے میں ہے کہ میں ان کے نام پر میرا نام رکھا گیا. اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو قرۃ العین حیدر نے لکھی کہ میری والدہ جو تھیں ان کے پیر و مرشد کی پرورش بہت ہاتھ تھا, اور بہت لحاظ وہ کرتے تھے. تو عارف میں ہم جاتے تھے, ہماری والدہ اپنے پیر و مرشد کے ہاں جب جاتی تھیں تو میرے والد جو تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کی منزلوں کو آسان کرے, وہ بہت ہی اس زمانے میں ویسے ہی تھے جیسے لکھنؤ کے لوگ ہوتے تھے. انہوں نے 1 سے زیادہ شادیاں کی تھیں, اور تو امی جو تھیں وہ پریشان رہتی تھیں. تو ہمارے پیر و مرشد ان کے جو تھے وہ ان کو کہتے تھے کہ بی بی تم پریشان نہ ہو رہی ہو, اور یہ جو بھیا ہے یہ جو ہے
یہ مجھے گود میں لے لیتے تھے اور دعا کرتے تھے. اور ایک دعا ہمارے جو ہیں پیر صاحب گولڈا شریف نصیر میاں، یہ تشریف لے گئے لکھنؤ، تو یہ ان سے ملنے گئے اور یہ دونوں ایک ساتھ تھے جب انہوں نے مجھے فون کرا اور یہ واقعہ مجھے سنایا کہ یہ سنا رہے ہیں. تو میں نے کہا ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے اور میں اس کا ذکر نہیں کرتا ہوں. اور وہ یہ کہتے کہ مجھے گود میں لے لیتے تھے، دانش علی میاں ان کا نام تھا. اور وہ یہ کہتے کہ ایک دن کہنے لگے کہ بھیا جو ہے بی بی تیرا بھیا جو ہے یہ بیٹا، ہمارے یہاں لکھنؤ میں اودھ میں بڑے بیٹے کو عام طور پر بھیا، تو ان کا بھیا جو ہے یہ فقیر ہوئی ہے، وہ اودھی بولتے تھے. تو امی نے کہا کہ پہلے ہی فقیر تو اب آپ یہ دعا کہہ لیں بھیا بڑا افسر ہوئی ہے، یہ کہتے تھے وہ کہ زندگی میں کوئی خیر اللہ نے بہت کرم کیا. وہ مجھے بہت دعا دیتے، بہت ہی دعا دیتے اور بہت چاہتے تھے. بلکہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پاکستان کے میں لندن سے لکھنؤ گیا، فراز بھی آئے ہوئے تھے اور میں بھیا سے کوئی زیادہ متاثر نہیں تھا. فراز صاحب سے نہیں، سلطان محمد عارف سے، امی کے جو. اچھا. چنانچہ میری امی بار بار کہیں کہ بھیا سے ملنے جاؤ اور بھیا سے ملنے جاؤ اور بھیا سے تو میں نے کہا کہ بس وہ میں چلا جاؤں گا اور میں جا نہیں رہا تھا. اچانک ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ خبر ہوئی کہ بھیا آ گئے. اچھا. محلے کے تمام لوگ اور علاقے کے تمام لوگ جو تھے وہ بھائی جان گھر میں جمع ہو گئے اور اتنے میں بھیا آئے اور آ کے مجھے گلے لگا لیے. اب مجھ کو اس قدر شرمندگی ہوئی، اتنی مجھ کو شرمندگی اور ندامت ہوئی کہ میں اپنی انا کو سر پہ اٹھائے ہوئے پھر رہا ہوں. اور ایک آدمی جس کی اتنی منزلت ہے ساری دنیا میں وہ خود ہی مجھے، اور میں نے اپنے آپ کو بہت گھٹیا، بہت ہی کمتر محسوس کیا اور میں رونے لگا. میں ان کے سینے سے لگ کے اور بہت ہی میں نے کریا کیا. انہوں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا اور کہا کہ بھیا بس ہمیں معلوم ہے بھیا آئے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا چلو ہم مل کے آتے ہیں. اچھا گزر گئی بات. اب ہم آ گئے، پھر ہم ایک دفعہ سارک کے ڈیلیگیشن میں گئے تو قرۃ العین حیدر کے ہاں آ گئے، وہیں ٹھہرے ہوئے تھے اور ہم بہت پیار سے ملے. تو تصوف کی طرف مجھ کو میرا پورا شغف تھا. میری والدہ اپنے پروفیسر صاحب کے لیکچرز جو کروائے جی سلسلہ چشتیہ سے ان کی بیعت تھی اماں کی میری، تو وہ نماز کے بعد وہ اپنے پیر و مرشد کے وہ جو شجرہ تھا نا وہ پڑھا جاتا تھا. تو وہ لہن میں ایک خاص طور پر وہ پڑھتی تھی. تو مجھے سب کے نام یاد تھے کہ بھائی علاؤ الدین صابر اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ فرید الدین اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت معین الدین چشتی اور حضرت عثمان ہروانی اور حضرت خواجہ مودود چشتی اور اسحاق. تو تصوف میری جسے کہتے ہیں اس میں ماں نے مجھے سکھایا تھا. جب میں یہاں آیا لندن سے پلٹ کر تو یہاں ایک تنہائی کا احساس تھا اور میں عام طور پر جب بھی میں پریشان ہوتا تھا اور ہوتا ہوں تو میں گولڈ شریف جاتا تھا اور خود سے، اور میں نے اپنی اس میں لکھا بھی ہے ان کے بارے میں. تو میں برامام سرکار کی طرف بھی جانا ہوتا تھا، مگر میری نسبت کیونکہ پرانی سلسلہ چشت والوں سے تھی تو نصیر میاں سے بہت میرا شغف تھا. اور ادبی آدمی بھی تھے، شاعر بھی تھے، نفیس آدمی تھے. مشاعرے میں کبھی ہم برابر بیٹھے ہوئے ہوتے تو بحیثیت شاعر کے شاید بہت اچھا شعر کہتے تھے تو وہ مجھے بار بار کہتے آگے آ جاؤ. میں نے کبھی ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے جھنجھلا کہا کہ افتخار آپ آگے آئیے نا. میں نے کہا دیکھیے میں نے کبھی آپ سے سبقت نہیں کی، نہ چلنے میں آپ سے سبقت کی، نہ پیش قدم بیٹھنے میں آپ سے سبقت کی. آپ میرے بڑے ہیں، میں تو نہیں بیٹھ سکتا ہوں. اور وہ بہت چاہتے تھے، یعنی بے حد و حساب چاہتے تھے. اچھا اب میں نے پروفیسر صاحب کے بارے میں سنا اور میں گیا اور میں نے ان کو، میں ظاہر ہے کہ یہ جو علم ہے اس کی اپنی ایک منزلت ہوتی ہے
اور کچھ لوگوں کو کم علم ملا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ علم ملا ہوتا ہے، وسعت بھی اسی اعتبار سے ہے. مگر میں نے دیکھا کہ وہ صاحب نظر آدمی ہیں، یعنی خبر تو ہے ہی بہت سے، یعنی مثلا وہ فلسفے پر اور جدید علوم پر ان کی دسترس بھی ہے، اور فلاسفی آف ہسٹری بھی، تاریخ بھی، فلسفہ بھی، مسٹیسزم بھی، مگر یہ جو معاملہ ہے یہ علم کا ہے نہیں. یہ جو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ کہا کہ عبد القادر ہم نے تجھ سے نماز اٹھا لی، تو انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ نماز. تو انہوں نے کہا کہ پھر کہا کہ یہ تو اپنے علم کی وجہ سے محفوظ ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر وہ اس نے ظہور کیا اور اس نے کہا کہ شیخ آپ نے یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نہ علم کی وجہ سے، نہ عبادت کی وجہ سے، یہ توفیق الہی کی وجہ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کو بہت نظر دے رکھی ہے اور اللہ نے بہت ان کو توفیق دی ہے. اچھا، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ کے شعبے کے جو بعض بڑے لکھنے پڑھنے والے ہیں میڈیا کے، وہ میرے توسط سے وہاں میں جانتا ہوں ان کو، آپ کے ساتھ وہ گئے تھے، لیکن میں نے ان میں کبھی، اور جب بھی میں نے دیکھا، جب بھی میں ان کی محفل سے واپس آیا، جب بھی میں نے ان کی گفتگو پروفیسر صاحب کی، جی پروفیسر صاحب کی، ایک بات مسلسل وہ تواتر کے ساتھ یہ کہتے جاتے ہیں کہ جس آدمی کی زندگی میں خدا ترجیح اول نہیں ہے، اس کو نظر ثانی کریں. کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کی ترجیح اول بھی نہ ہو، پھر آپ کامیابی کی امید بھی آپ یہ کہیں کہ یہ ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے. باقی تو سب چیزیں، میں جہاں کہیں بھی گیا، میں بھی آپ کے علم میں میں ایران میں تھا، تو میں تہران سے اکثر حاضری کے لیے جایا کرتا تھا معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے روضے پر قم میں، حضرت فاطمہ بنت موسی کاظم علیہ السلام. میں مشہد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر حاضری دیا کرتا تھا. مجھے بہت دفعہ موقع ملا حضرت شاہ عبد العظیم کے روضے پہ جانے کا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر میں جاتا اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کے، خیر حضرت کے ہاں حاضری، راؤ الدولہ سے ایک پورے ایک روایت ہے تصوف کی. یعنی یہ جو حاضری ہے اس کے کوئی معنی ہوتے ہیں. ہم گئے عراق اور ہم کربلا اور نجف میں ظاہر ہے ہمارے آقا و مولا وہاں آرام فرما ہے. وہاں سے ہم آئے عراق، یہاں بغداد آئے، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے، اور وہاں سے ہم نے کہا کہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں جنید بغدادی کے مزار پہ. اور وہاں جب ہم گئے تو وہ سیکیورٹی زون تھا. انہوں نے کہا کہ وہاں آپ نہیں جاتے. تو ہمارے پاس، ہم نے ان سے کہا کہ ہم چھوٹے موٹے افسر ہیں اور ہم کو جانے کی اجازت دی جائے. تو ان کی فوجی جو لوگ تھے انہوں نے مجھے جانے دیا. جب ہم اندر گئے تو ہم وہیں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تھا، اور وہیں حضرت خواجہ جنید بغدادی. تو حضرت کے مزار پر تالا پڑا ہوا تھا، دونوں مزاروں پہ تالا پڑا ہوا تھا، اور جو دروازہ تھا اس پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو حاضر ہوا ہوں، باقی میں کیا کر سکتا ہوں، تو اب آپ جو کچھ کرنا ہے اب آپ کو کرنا ہے. میں نے جا کے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، پھر مجھے غصہ بھی بہت تھا، تو وہ ایک اس کو توڑ کے تالا اور پھر میں اس میں داخل ہو گیا. اچھا، اب کیا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے کہ میں 7:20 سے 18 اتنے منٹ تک تو لمحے کے ساتھ ہوں اور باقی زندگی جو ہے یہ محل. اچھا تو ابھی چونکہ اب ٹائم ہمیشہ کی طرح بہت آڑے آ رہا ہے، میں چاہوں گا کہ آخر میں ہمیں اپنی پسندیدہ کچھ غزل یا کوئی نظم کوئی اس طرح کی سنا دیں. اور خاص طور پہ میں ایک فرمائش میری ضرور ہے کہ جو آپ کی نعت ہے، جو آپ نے ایک دفعہ پروفیسر صاحب کے فنکشن میں بھی سنائی تھی، اور بڑی خوبصورت، وہ بھی اگر عطا ہو تو کمال. کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے،
دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ خدا کا شکر غلامان شاہ بطحا میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے۔ خدا کا شکر غلامان شاہ بطحا میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ اور کیا ایک دوسری نعت کے دو شعر ہیں کہ درود پڑھتے ہوئے حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، منقبت سناتے ہوئے، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے۔ تو بس ایسی ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ادھر سے جو مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، دل ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے۔ مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، دل ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے۔ درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے۔ آج کل ایک غزل میری بہت نقل کی جاتی ہے تو وہ میں اس کے کچھ شعر سناتا ہوں۔ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا۔ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا۔ چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا۔ چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا۔ یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا۔ یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا۔ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا۔ کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا۔ فضا زمیں جب عدل سے بھر دی گئی نور علی نور، زمیں جب عدل سے بھر دی گئی نور علی نور، بنام مسلک و مذہب تماشا ختم ہوگا۔ زمیں جب عدل سے بھر دی گئی نور علی نور، بنام مسلک و مذہب تماشا ختم ہوگا۔ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا۔ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا۔ سعادت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو افتخار بھائی، آپ کیسے چاہیں گے کہ آپ کو یاد رکھا جائے؟ کیا لیگیسی ہے آپ کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایسنس ہے آپ کی لائف کا؟ دیکھیے، میں تو ایک بات یہ سیدھی سادھی سی، میں بہت یعنی میں زبان و بیان کے سلسلے میں اللہ نے مجھے بہت توفیق دی ہوئی ہے، میں اس کو بہت بنا سنوار کے بات کہہ سکتا ہوں۔ کوئی مجھے
مگر میں کہتا ہوں نا بعض لوگوں کے بارے میں کہ بھئی ادب جو ہے وہ انشا پردازی نہیں ہے، صرف باتیں بنانا، فقرے گڑھ لینا اور جملے کہہ لینا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ سیدھی بات کیا ہے، اگر وہ کہی جا سکے۔ آپ دیکھیے جتنے اقوال ہیں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اب تک جتنے لوگ ہیں جو ہمارے اکابرین ہیں، ان کے اقوال دیکھیے، ان کے ملفوظات دیکھیے، ان بزرگوں کے، دیکھیں گے کہ سب سے سیدھے سیدھے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی سیدھی بات ہے۔ تمانیت ترک دنیا میں ہے، دنیا کیا ہے؟ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، ختم بات۔ کیا بات، فرید الدین گنج شکر تمانیت ترک دنیا میں ہے۔ دیکھو کسی نے تمہارے راستے میں کانٹا رکھ دیا اور جواب میں تم نے بھی کانٹا رکھ دیا، تو پھر تو یہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ صحیح بات۔ شیخ نظام الدین، کیا بات، کیا بات، فرمایا کہ تصوف ادنا سی شریعت پر بھی اگر اثر انداز ہوتا ہے تو یہ زندیق تو پیدا کر سکتا ہے، صدیق پیدا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، شیخ عبد القادر، کیا بات، کیا بات۔ تو مثلا یہ جو ملفوظات ہیں، یہ ہمارے ہاں ملفوظات کے ادب پہ کام نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا۔ اصغر صاحب بہت شکریہ۔ میں یقین مانیں کہ نہ صرف یہ کہ ایک اعزاز ہے ہمارے لیے، مجھے یہ بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے کہ تنگی دامان وقت کی وجہ سے آپ سے باتیں نہیں صحیح طرح ہو سکیں، لیکن آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین، افتخار عارف صاحب کے ساتھ میں اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان سے ہم دوبارہ ٹائم لیں گے۔ تصوف کی ایک اور بھی ڈیفینیشن ہے کہ تصوف حریہ، تصوف آزادی کا نام ہے، آپ کو مختلف قسم کے جو اپنے شیکلز کی ہوئی ہوتی ہیں ان سے آزاد کر دیتا ہے۔ افتخار عارف صاحب کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی۔ اسرار کسانوں کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔